لڑکی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگتا تھا اور کبھی خوف، جبکہ بندے کے تاثرات اس کو قائل کرنے والے تھے۔ ایک اور آدمی تھا جو ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے ٹو لگانے والا ہو۔ اس آدمی نے ان دونوں کو دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا اتفاق ہو۔ وہ آدمی ان کی طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ آدمی اسی جگہ بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہے۔ اچانک میں نے نادر شاہ کو اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ نادر شاہ کو یوں ظاہر ہوتا دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ یہ وہی ہے جس نے میری بیوی کو ورغلایا۔ نادر شاہ نے غصے سے کہا، اب مجھے سمجھ آیا کہ میرا دل بے چینی کا شکار کیوں تھا۔ تو یہ تمہارا پہلا شکار ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں، جو میں نے تم کو بتایا تھا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہوگی، اس کے بعد میں اپنا کام خود پورا کر لوں گا۔ یہ وہ بات تھی جس کو سن کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کیفے میں موجود لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نہ جانے کس سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ نادر شاہ کی روح مجھے ہی نظر آ رہی تھی اور کسی کو نہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اس کو بھگانا چاہتا تھا۔ نادر شاہ، آج میں نے انٹرویو دیا ہے، میں اس جاب کو کھونا نہیں چاہتا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر نادر شاہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ میں کیا سمجھوں؟ تم نے ہار مان لی؟ تمہاری محبت کسی اور کی باہوں میں ہو؟ تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ نادر شاہ نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا۔ نادر شاہ کے جملے میرے جاگے ہوئے احساس پر کسی حد تک پیٹرول چھڑکنے کا کام کر رہے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر نادر شاہ پھر بولا، پیار میں ہار جانے سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے۔ اس نے پھر جاگتے ہوئے کہا، اور اس بات پر مجھ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جاب، اگر میں یہاں سے اٹھ گیا؟ جاب کہیں نہیں جاتی، تم کو اس سے اچھی اور جاب مل سکتی ہے۔ ایک بکنگ کلرک کی تنخواہ ہی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ لوہے کو گرم دیکھ کر چوٹ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت خوب، نادر شاہ مسکرایا۔ تو یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ رکو، میں ان کی باتیں سن کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے نادر شاہ غائب ہوتے دیکھا۔ دوسرے پل میں نے نادر شاہ کو اس دوسری میز پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ نادر شاہ بالکل ان کے برابر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے وہ دونوں اس کو دیکھ تو سکتے نہیں تھے۔ نادر شاہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصہ نظر آیا، پھر اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ ابھی میں انہی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اس مینیجر کا فون تھا جس نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، میں پہلی تاریخ سے ڈیوٹی پر آ سکتا ہوں۔ پہلی تاریخ کا مطلب 3 دن بعد کا تھا۔ میں خوش ہو گیا، چلو میں شرمندہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ اسی لمحے نادر شاہ کو میں نے اپنے سامنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ مکافات عمل، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ مطلب یہ، وہ مسکرایا، جس دولت کے لیے زویا نے مجھے دھوکہ دیا اور آج اسی دولت کے لیے وہ زویا کو مارنا چاہتا ہے اور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ زویا کو سینما ہاؤس پسند نہیں ہے، اگر وہ دونوں کہیں اور ملتے تو پکڑے جانے کا ڈر ہو سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہے، پھر وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ امی ابا میری جاب کا سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ اسی روز کی بات تھی، شام کا وقت تھا، موسم بڑا ہی سہانا تھا۔ میں اپنے گھر میں تھا، کوہ نور کی شادی میں زیادہ دن نہیں تھے۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے پاس ہے۔ پھر میں نے اپنے سامنے نادر شاہ کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے اسی لباس میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سے میں چونک گیا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے سیریس موڈ میں کیوں ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا، پھر بولا، آج زویا اور کامران کی شادی کی سالگرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زویا کو کوئی نقصان دے اس سے پہلے میں اس تک پہنچ جاؤں۔ کامران اسی بندے کا نام تھا جو سینما ہاؤس میں ملا تھا۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دو پلیز، تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر وہ زویا کو مارنا چاہتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟
تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، بعد میں تم کامران کو مار دینا۔ نہیں، زویا سے بدلہ میں خود لینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تم میرے جسم میں داخل ہو سکتے ہو، یہ جملہ میں نے نہایت ڈرتے ڈرتے ادا کیا۔ اس جملے کے ادا کرتے ہی میں نے دیکھا کہ نادر شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے تاثرات ابھرے ہیں، اور پھر اس نے دھوئیں کا روپ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اچانک میرے کانوں نے ہلکی ہلکی گھنٹیوں کی آوازیں سنی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ پھر اس دھوئیں کو میں نے اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کوششیں ناتمام۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک بنگلے کے سامنے پایا تھا۔ مجھے اپنا جسم نہایت بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میرے اندازے کے مطابق شام کے 7 بجے ہوں گے۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے اس بنگلے میں داخل ہونے پر مجبور کر رہا ہو۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا اس بنگلے تک جا پہنچا۔ اس کی نیم پلیٹ پر نادر شاہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ابھی زویا نے نیم پلیٹ تبدیل نہیں کروائی تھی۔ جیسے ہی میں نے بنگلے کے گیٹ پر ہاتھ رکھا، اسی پل ایک کرخت سی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چوکیدار تھا جو اپنے کیبن سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی آواز سن کر خود حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج تک میں نے کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آواز میری نہیں ہے۔ کیوں؟ تو لاڈ صاحب ہے کیا؟ وہ ہنس کر بولا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اپنی آواز سن کر میں چونک پڑا تھا اور چوکیدار بھی چونکا تھا۔ دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا، کیونکہ اب میرے حلق سے 2 آوازیں نکلی تھیں۔ ایک آواز میری تھی، دوسری نادر شاہ کی تھی۔ وہ کیفیات اب بھی مجھے کچھ کچھ یاد ہیں جب نادر شاہ کی روح میرے جسم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے جسم کو میں نے بے حد بھاری محسوس کیا تھا۔ مجھے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ سب کرنے پہ میرا اپنا عمل دخل نہیں تھا۔ اس وقت بھی جب چوکیدار سے میری بات چیت جاری تھی تو میرے اندر نادر شاہ ہی موجود تھا، جس نے میری مدد سے اپنی بے وفا بیوی اور اس کے آشنا سے انتقام لیا تھا۔ چوکیدار نے جب میرے منہ سے 2 آوازیں ایک ساتھ سنی تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر میں نے اس کو بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے دیکھا۔ چوکیدار یہ سمجھا ہوگا کہ میرے اندر کوئی بھوت ہے جو اس کے ساتھ 2 آوازیں نکل رہی ہیں۔ چوکیدار کے گرتے ہی میں بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا رخ اس سمت تھا جس سمت نادر شاہ کی بے وفا بیوی زویا کا کمرہ تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہر راستہ میرا جانا پہچانا ہو، ہر راستے سے میری واقفیت ہو، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ شاید وہ میرے جسم میں موجود تھا اور مجھے کنٹرول کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں بنگلے کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا زویا کے کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس قدر شاندار کمرہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جتنا بڑا کمرہ تھا اتنا بڑا تو ہمارا گھر تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ اندر تھی اور نہا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کھڑکی پر لٹکے پردوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ان پردوں کے سوراخ سے کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پردے اس قدر بڑے اور پھیلے ہوئے تھے کہ اس کے پیچھے کھڑا بندہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں نادر شاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ سامعین، نادر شاہ کے سارے احساسات آپ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو اتنا خاص یاد بھی نہیں تھا۔ جو نادر شاہ نے مجھے بتایا وہی میں اپنے جملوں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کمرہ بے شک سجاوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ پردے کے سوراخوں سے سارا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک باہر کا دروازہ کھلا، پھر میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پانی کے گرنے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ ڈارلنگ، میں آ گیا، کہاں ہو تم؟ آواز کسی مرد کی تھی جس کی صورت میں ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں نہا رہی ہوں، بس 5 منٹ، یہ زویا کی آواز تھی۔ وہ نوارد جیسے ہی آگے آیا، سوراخ سے میں نے دیکھا کہ وہ وہی انسان تھا جس کو میں نے کیفیٹیریا میں دیکھا تھا۔ اس کا نام کامران تھا۔ یہ وہی کامران تھا جس کے ہاتھ نادر شاہ کے خون سے رنگے تھے۔
اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا، زویا تولیے میں ملبوس باہر نکلی۔ زویا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ زویا نہایت ہی خوبصورت عورت تھی، اس کا حسن ملکوتی تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کامران نے مسکرا کر کہا۔ جھوٹی تعریفیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب سمجھتی ہوں، زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ آواز نہایت خوبصورت تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ چونک گیا۔ تم اس چوہیا کے چکر میں ہو، میں سب جانتی ہوں، اور اب تم مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں ہو، زویا چلا کر بولی تھی۔ یہ سب سننا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ سب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پیار؟ اس کی آواز میں طنز موجود تھا۔ تم وہ بے غیرت انسان ہو کہ اپنی منگیتر کو اس لیے نادر شاہ کے آفس میں جاب کے لیے مجبور کیا تاکہ میں نادر شاہ کو پھانس سکوں۔ تو اکیلے وہ دولت مجھے تو نہیں ملی، نادر شاہ کے قتل میں تم بھی ملوث تھیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تاکہ ہم ایک ہو سکیں، اور اب تم مجھے چھوڑ کر آفس کی اس نئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میرے لیے کل بھی تم تھی اور آج بھی تم ہو۔ کامران نے آگے بڑھ کر اس کو باہوں میں لینے کی کوشش کی۔ میں اب تک خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا، میں نے پردے کے پیچھے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زویا اس کی باہوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، کیا یہ درست نہیں کہ تم آج سینما ہاؤس میں اس لڑکی کے ساتھ تھے اور مجھ سے جان چھڑانے کی باتیں کر رہے تھے؟ زویا چلا کر بولی۔ میں نے دیکھا کہ اسی پل کامران یکدم جیسے سٹ پٹا سا گیا۔ تو تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ کامران نے دھیرے سے کہا۔ ہاں۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد کامران دھیرے سے بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی زویا۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، تمہارے شوہر کو مارا، لیکن تم نے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھا، پیسے پیسے کو محتاج کر دیا۔ ہر ضرورت کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے جان چھڑا لوں۔ تمہاری موت کے بعد تمہاری ساری دولت میری ہوگی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ کامران کے لہجے میں صفاقی در آئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے وہ حرکت کی جس سے مجھے پردے سے باہر آنا ہی پڑا۔ اس نے زویا کو ایک تھپڑ مارا جس سے وہ تیورا کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ مجھے باہر آتا دیکھ کر کامران کے چہرے پر حیرت در آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے بولا، کون ہو تم؟ موت کا کوئی نام نہیں ہوتا کامران۔ میرے منہ سے دو آوازیں سن کر کامران کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا۔ یہی حال زویا کا بھی تھا۔ اسی پل میں نے اپنے وجود سے کسی ایک سیاہ دھوئیں کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیاہ دھواں سمٹ کر انسانی روپ اختیار کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، نادر شاہ تھا۔ نادر شاہ کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں دہشت نظر آنے لگی تھی۔ تم؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہاں، میں تمہاری موت۔ سنا تھا عورت تو وفا کا پیکر ہوتی ہے، مگر تم کیسی عورت ہو؟ اپنے مقام سے گری اور بیوی کے رتبے کو بھی بدنام کیا۔ نادر شاہ کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ زویا کا سر شرم سے جھک گیا تھا، اس کے چہرے پر ندامت جھلک آئی تھی۔ تم کو دولت کی ضرورت تھی، سب تمہارا آج بھی تمہارا ہے۔ منہ سے تو کہتی۔ نادر شاہ بولتا ہی جا رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ کامران نے پیچھے سرکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سرکتا ہوا دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اچانک زویا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ لہرا کر بیڈ پر گر گئی۔ دروازے پر سفید سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے کلبلا رہے تھے۔ کامران کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی پل نادر شاہ نے پھر دھوئیں کا روپ لینا شروع کر دیا اور پھر وہ دھواں مجھ میں سما گیا۔ اس دوران کامران سرکتا ہوا دروازے سے لگ چکا تھا۔ اسی پل میرا ہاتھ لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ میرا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ وہ کامران کی گردن تک پہنچ گیا۔ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہاتھ کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس ہاتھ کی مدد سے کامران کو فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر زویا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کامران اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اب اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ اسی پل چھت پر لٹکا ہوا پنکھا چل پڑا تھا۔ جیسے ہی پنکھا چلا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، پنکھے کے پروں سے کامران کا سر کٹ کر فرش پر گر پڑا تھا۔ جیسے ہی کامران کا سر نیچے گرا، اسی پل زویا ہوش میں آ گئی۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر نادر شاہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ زویا ڈر کر بیڈ پر چڑھ کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ سرہانے سے جا لگی تھی۔ میں تم کو معاف کرتا ہوں زویا، میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ جاؤ، ایک بے وفا کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا اور اس نے تم کو۔ یہ احساس تم کو کبھی جینے نہیں دے گا۔
میرے حلق سے پھر 2 آوازیں برآمد ہوئی تھیں۔ پھر میرا جسم جھٹکے کھانے لگا تھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے صرف اتنا دیکھا کہ زویا کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ندامت تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات ایک قتل اور دوسری خودکشی کی داستان سنا رہے تھے۔ احساس ندامت کے سبب زویا نے خودکشی کر لی تھی۔ نادر شاہ نے زویا کو معاف کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کوہ نور کی شادی میں صرف 2 دن بچے تھے۔ میں نے نادر شاہ سے کہا، اب تم نے بدلہ لے لیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ضرور کروں گا۔ تم اس عاشق کو مروانا چاہتے ہو؟ نادر شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اس کی موت ہی میری محبت کی زندگی ہے۔ کیا اس کے مر جانے کے بعد وہ تم سے پیار کرے گی؟ اور اگر زندگی میں کبھی اس کو پتہ چل گیا کہ ذاکر کی موت کے ذمہ دار تم ہو، پھر کیا ہوگا؟ نادر کی بات سن کر میں گنگ رہ گیا۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بنا۔ نادر پھر بولا، وہ تم سے نفرت کرے گی، بے پناہ نفرت۔ اتنا کہہ کر وہ رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا۔ دوست، جو مزہ بنانے میں ہے وہ بگاڑنے میں نہیں۔ اس لڑکی کو بھول جاؤ اور اس کو خوش رہنے دو۔ نادر شاہ کی باتیں واقعی سمجھ میں آنے والی تھیں۔ میں نے ہار مان لی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ نادر شاہ کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ نوشابہ، کوہ نور کے 2 بچے ہیں۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی کیونکہ میں اب بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور شاید کرتا رہوں گا۔ مجید کا قرض میں نے ادا کر دیا ہے۔ شنکر کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ سنیما ہاؤس کی نوکری میں کافی فائدہ ہوا اور آج بھی میں ادھر ہی جاب کرتا ہوں۔